مردم شماری پاکستان میں دیگر بہت سے معاملات کی طرح ایک انتہائی گھمبیر مسئلہ ہے۔ اس عمل میں عدم شفافیت ہر بار ان گنت اعتراضات، تحفظات اور تنقید کا سبب بن جاتی ہے، لیکن نہ جانے کیوں ملک کا کوئی ذمہ دار ادارہ یا فرد یہ آسان حل تلاش کرنے میں مستقل ناکام ہے۔ آبادی سے متعلق اعداد و شمار قدیم ادوار ہی سے انتظامی معاملات بہتر طور پر چلانے میں مددگار ثابت ہوتے رہے ہیں۔ دور جدید میں خاص طور پر ترقی یافتہ ممالک میں مردم شماری کے سائنسی طریقے رائج ہیں۔ ان طریقہ ہائے کار کی بدولت آبادی کے مختلف طبقات کے لیے دستیاب سہولتوں سے متعلق معلومات اکٹھا کی جاتی ہیں۔ ان میں خاص طور پر صحت، تعلیم، معاش اور شہری سہولتیں شامل ہیں۔ پھر اسی معلومات کے تحت درکار وسائل کا تعین کیا جاتا ہے۔ قیام پاکستان سے اب تک سال 1951، 1961، 1972، 1981، 1998 اور 2017 میں مردم شماری کرائی گئی۔ آخری بار یعنی سال 2017 کی مردم شماری کے مطابق ملک کی آبادی لگ بھگ 21 کروڑ تھی۔ ان میں 10 کروڑ 63 لاکھ مرد، 10 کروڑ 13 لاکھ خواتین۔ دوسری طرف صوبہ خیبر پختونخوا کی کل آبادی 3 کروڑ 5 لاکھ 23 ہزار، صوبہ پنجاب کی آبادی 11 کروڑ 12 ہزار، صوبہ سندھ 4 کروڑ 78 لاکھ 86 ہزار اور صوبہ بلوچستان کی آبادی تقریباً 1 کروڑ 23 لاکھ 44 ہزار تھی۔ اس مردم شماری میں فاٹا کی آبادی 50 لاکھ 1 ہزار اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی کل آبادی لگ بھگ 20 لاکھ 6 ہزار بتائی گئی۔ موجودہ مردم شماری نہیں بلکہ ماضی میں جتنی 4، 5، 6 مردم شماریاں ہوئی ہیں مختلف اوقات میں، صوبہ سندھ کے حوالے سے وہ متنازع ہی رہی ہیں۔ رواں سال یعنی سال 2023 میں ملک کی 7ویں مردم شماری جاری ہے۔ اس بار یہ سارا عمل ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے کیا گیا ہے۔ خیال تھا کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اس عمل میں شفافیت کا سبب بنے گا، لیکن مختلف حلقوں کے تحفظات آج بھی قائم و دائم ہیں۔ خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ علل ترتیب سندھ کی دیہی اور شہری آبادیوں سے متعلق نتائج سے مطمئن نہیں ہے۔ یہ تو ایک بین الاقوامی شہر ہے، یہ ایک میٹروپولیٹن کاسموپولیٹن شہر ہے۔ اس کی آبادی کا صرف اضافہ 12 یا 15% ہو حیدرآباد اور کراچی کا، اور لاڑکانہ، جیکب آباد اور کشمور 40، 50 اور 60% ہو، یہ ناقابل فہم ہے۔ ایم کیو ایم نے گزشتہ برس بھی حلقہ بندیوں کے طریقہ کار پر تحفظات کے سبب بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کر کے جماعت اسلامی کو سال 2001 کی طرح ایک بار پھر سیٹیں حاصل کرنے کا کھلا موقع فراہم کیا۔ مردم شماری کے نتائج پر تحفظات تو جماعت اسلامی کو بھی تھے۔ اس سلسلے میں حافظ نعیم الرحمان اگرچہ کافی بیانات دیتے رہے ہیں، لیکن جیومیٹری کی جانب سے مستقل کوششوں اور رابطوں کے باوجود وہ اس معاملے پر تازہ تبصرے کے لیے دستیاب نہ ہو سکے۔ بجلی کے کنزیومرز اتنے ہیں اور بہت سارے ڈیٹاز آپ کے پاس موجود ہیں، اس کے مطابق لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن اگر آپ جو کاؤنٹنگ کر رہے ہیں اس کے مطابق کم ہے تو یہ بات تو جائز ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کا دعویٰ ہے کہ اگر صرف نادرا کے ڈیٹا سے ہی مدد حاصل کر لی جائے تو گزشتہ اور حالیہ مردم شماری کے عمل میں بے قاعدگی کے واضح شواہد مل سکتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ اگر ارادے میں بدنیتی شامل ہو جائے تو یہ جدید ٹیکنالوجی نقصانات کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ وہ ٹیکنالوجی جو آپ کو بہت اچھا ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں مدد کر سکتی ہے، اگر نیت آپ کی خراب ہو تو وہی ٹیکنالوجی آپ کے لیے شاید جو آپ نے گڑبڑ کرنی ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ دونوں اس تجویز پر متفق ہیں کہ جس طرح ووٹنگ کے عمل کی تفصیلات کا جائزہ لیا جا سکتا ہے، اسی طرح مردم شماری کے پورے عمل کو عام کر کے شفافیت کا تقاضا پورا کیا جا سکتا ہے۔ پورے پاکستان کا بلاک وائز ڈیٹا جو ہے وہ اوپن کر دیا جائے، لوگوں کی معلومات میں دے دیا جائے۔ اگر کراچی میں رہنے والی ہر فیملی اپنے آپ کو چیک کر لے اور کہے کہ ہاں جی ہم نے چیک کیا تو ہماری آبادی صحیح گنی گئی، ہماری فیملی کے نمبرز ٹھیک گنے گئے، تو سب اتفاق کر جائیں گے۔ آبادی کے مقابلے میں کم گنتی کے ساتھ ساتھ حلقہ بندیوں کا طریقہ کار بھی شدید تنقید کی زد میں رہا ہے۔ صوبائی حکومت اور وزارتوں کے ماتحت کام کرنے والے ملازمین تھے تو انہیں پالیسی دی گئی تھی کہ بھئی آپ کو مردم شماری لوگوں کی گنتی نہیں گننی، ان کی گنتی کو کم دکھانا ہے۔ خاص طور پہ کراچی شہر میں جو کسی اور صوبے سے آئے ہوئے ہیں لیکن کئی سالوں سے یہاں رہتے ہیں، کئی دہائیوں سے یہاں رہتے ہیں، لیکن ان کے شناختی کارڈ پر ڈبل ایڈریسز ہیں۔
اس عرصے میں وفاق کی جانب سے بہت سے تحفظات دور کرنے کی کوششیں کی گئیں. سیاسی نمائندوں کو متعلقہ اعداد و شمار تک جزوی رسائی بھی فراہم کی گئی. ہر آدمی یا ہر فیملی کا پتہ چلنا ایک مختلف چیزیں ہیں. تو وہ جو ڈیٹا شیئرنگ ہوئی وہ ناکافی تھی اور اس کی وجہ سے بھی بہت سارے اعتراضات تھے. ڈیٹیکٹ ہو گیا, انہوں نے بھی یہ پتہ لگا لیا کہ بھئی اصل گڑبڑ کیا, اور اصل گڑبڑ ہے انیومریٹر, شمار کنندگان. ایک جانب ایم کیو ایم مردم شماری کے عمل میں مبینہ خلل پر پیپلز پارٹی کو بھی مورد الزام ٹھہراتی ہے, تو دوسری جانب پیپلز پارٹی کا ماننا ہے کہ مردم شماری تمام صوبائی حکومتوں کو اعتماد میں لیتے ہوئے عمل میں لائی جانی چاہیے. یہاں پیپلز پارٹی کی بلا شرکت غیر 15 سالوں سے حکومت ہے, تو یہ انہی کے سیاسی مفادات کو سوٹ کرتا ہے کہ کسی طرح سندھ کے شہری علاقوں کی آبادی کو کم رکھا جائے. وفاقی حکومت کو یہ بتا دیا کہ اگر تو ہماری جو خدشات ہیں وہ دور نہیں ہوئے تو ہمارے لیے اس سینسس کے نتائج کو قبول کرنا مشکل ہوگا. عوام کی جانب سے بھی شکایات سامنے آتی رہی ہیں. بہت سے شہریوں کا کہنا ہے کہ مردم شماری کا عملہ ان کے گھر کبھی آیا ہی نہیں. ٹیبلٹ پر اعداد و شمار درج کرنے کے بجائے سادہ کاغذ پر لکھنے کی شکایات بھی موصول ہوتی رہی ہیں. ان شکایات پر ذمہ دار اداروں اور افراد کی جانب سے اب تک باقاعدہ کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. مردم شماری کا عملہ آیا تو تھا لیکن صحیح طرح سے انہوں نے ریکوائرمنٹ پوری نہیں کری ہے. نہیں, ہمارے گھر ابھی تک جو ہے مردم شماری کا عملہ نہیں پہنچا. مردم شماری کا عملہ ہمارے گھر پہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ آیا. ایک دفعہ اس نے پہلے کوائف اکٹھے کی, پھر اس کے بعد دوسری دفعہ کوائف اکٹھے کی. اہم بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی جانب سے شہر کراچی کی آبادی 40% کم دکھانے کے الزام پر پیپلز پارٹی ڈیجیٹل میکانزم میں تکنیکی خلل کو غلط اعداد و شمار کا سبب قرار دیتی ہے. کئی جگہوں پر یہ پرابلم آیا کہ جو گھر اس کے ایریا کے اندر تھے, لیکن جب گراؤنڈ پہ جا کر آپ دیکھتے تھے تو جب وہ اس گھر پہ جاتا تھا تو وہ اس کی رینج سے آؤٹ دکھاتے تھے. یہ معاملہ توجہ طلب ضرور ہے کہ ہر بار کراچی کی آبادی کو کم دکھائے جانے کا سوال کیوں اٹھتا ہے. ہمیں سندھ کا لازمی حصہ نہیں سمجھ رہے, ہمارے ساتھ الگ سلوک کر رہے ہیں, سوتیلی ماں سے بھی بدتر. میرے خیال میں اس کے اچھے نتائج نہیں نکلیں گے. پیپلز پارٹی کے اوپر 2017 کے سینسس میں بھی الزام لگا کہ کراچی شہر کی آبادی ہم نے کم دکھائی ہے. پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے سب سے زیادہ اعتراضات اٹھائے تھے. ملک میں اقتدار کی جنگ کی طرح مردم شماری کے نتائج پر تحفظات کا تبادلہ بھی مستقل جاری و ساری ہے. یہ تمام مسائل مردم شماری کے عمل کو صرف شفاف بنا کر حل کیے جا سکتے ہیں, اور شفافیت وہ مطالبہ ہے جس پر بدنیت عناصر کے سوا کسی حلقے کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا.